بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، کووڈ 19 کے مرض سے وفات پانے والے شخص سے متعلق اس کی نماز جنازہ کے مسائل سے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے والے آڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، جس میں ہم نے یہ بات مختصر رکھی آپ کے سامنے کہ انتقال کر جانے والے کے جو معاملات ہیں ان کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں اسے غسل دینا، غسل نہ دینے کی صورت میں اس سے تیمم کروانا اسے، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر دونوں کے دونوں ساقط ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اس کو کفنانا، اور کفنانے کے لیے اگر ہمارے پاس استطاعت ہے، امکان ہے، تو جو سنت ہے سنت کے مطابق اس کو کفنائیں، اور اگر وہ نہ ہو تو جو کپڑے جیسے کپڑوں میں لپیٹ کر ہسپتال سے آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے آپ اسی میں اسی میں دفنا سکتے ہیں، اسی کو کفن مان کر اس کے دفنانے کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ دفنانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس آدمی کو دفنانا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ کووڈ 19 کے مریض کو دفنانا نہیں چاہیے، اس کو جلا دینا چاہیے، WHO نے اس سلسلے میں اپنی گائیڈ لائنز جو جاری کی ہیں اس میں اس مسئلے کو صاف کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات ضروری نہیں کہ اس کو جلایا ہی جائے، لوگ اپنے مذہبی طریقے کے مطابق اس کو دفنانا چاہیں تو دفنا سکتے ہیں، تو اس کو دفنانا چاہیے۔ لیکن فرض کیجئے کہ کوئی مسئلہ آپ کے اختیار سے باہر ہوتا ہے، کوئی مریض آپ کے حوالے ہو ہی نہیں رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ اپنے طور پہ کوئی معاملہ کر دے رہے ہیں، آپ دفنا نہیں پا رہے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک چیز استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ساقط ہوتی چلی جائے گی، اختیار نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کے ذمہ دار نہیں قرار پائیں گے۔ البتہ جہاں تک نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، یہ نماز جنازہ ان کی ادا کی جانی چاہیے۔ یاد رکھیں، نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، میت کا حق ہے جو بعد میں رہ جانے والے مسلمان، پیچھے رہنے والے مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کچھ لوگ ادا کریں گے تو یہ فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سلسلے میں محاسبہ ہوگا، اس سلسلے میں پوری امت کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی انتقال کرنے والے افراد تھے، مومن تھے یا یہ کہ جو ہے ایسے لوگ تھے جو بظاہر گنہگار تھے وغیرہ، سب کی نماز جنازہ پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ کسی ایسے مریض کا تذکرہ نہیں ملتا جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ نہ پڑھائی ہو۔ اہل علم نے اس سے استدلال کیا کہ یہ نماز جنازہ فرض ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اہتمام فرمایا۔ دوسری دلیل اہل علم نے یہ دی کہ نجاشی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز جنازہ پڑھی، اس لیے کہ جس جگہ وہ انتقال کر گئے تھے وہاں مسلمان نہیں تھے، تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے یہاں نماز پڑھی۔ اس سے بھی بعض اہل علم نے استدلال کیا کہ یہ فرض کفایہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ ایک تیسری دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جنازہ آپ کے پاس لایا گیا جن کے نماز جنازہ پڑھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد اس لیے ہوا کہ ان پر قرض واجب الادا تھا اور بغیر ادا کیے وہ وفات پا گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز نہیں پڑھی، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا صلو علی صاحبکم، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تب صحابی نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے نبی اپنے اس بھائی کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بڑھ کر اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اہل علم نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے خود کو تو الگ کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ فرض تھا اس لیے لوگوں کو کہا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ مختصر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نماز جو ہے یہ نماز فرض کفایہ ہے، تو اس نماز کو پڑھا جانا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ تو اس سلسلے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہاتھ ناش ملتی ہے، یعنی آپ لوگوں کے حوالے کی جاتی ہے، کم سے کم 2 سے 3 لوگ بھی اگر ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو وہ لوگ نماز جنازہ ضرور پڑھیں۔
کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ طریقہ ہسپتال ہی میں موقع ملتا ہے ہسپتال ہی میں پڑھ لیں، نہیں ایمبولینس وغیرہ میں رکھ کر آپ کو دیتے ہیں، ایمبولینس سے باہر ایمبولینس کی نعش کو آپ کے سامنے کر کے ایمبولینس کے باہر ہی کھڑے ہو کر آپ پڑھ لے سکتے ہیں، ویسے نماز پڑھ لیجئے۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے ایک ویڈیو بھی آیا جس میں لوگ یہ طریقہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسی طریقے سے نماز ادا کی ہے۔ یا آخری صورت یہ ہے کہ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تب پھر آپ دفنانے کے بعد ان کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ ان کی نماز جنازہ ادا کر لیں، لیکن نماز جنازہ ان کی ادا ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ تو نماز جنازہ ادا ہونی چاہیے، جہاں جیسے ممکن ہو ویسے ادا کریں۔ اب اس نماز کے ادا کرنے کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ایمان والے موحدین کی کثرت اگر ہو نماز پڑھنے والوں میں تو پھر اس کے لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے حق میں بشارت قرار دیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی، کہتے ہیں کہ جس کسی مسلمان کی موت ہو جائے اور اس کے جنازے پہ 40 ایسے آدمی کھڑے ہوں، یعنی نماز پڑھیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ یعنی وہ جنازے پہ کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کرنے والے موحد بندے 40 اگر ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے، ان کی سفارش کو، ان کی مغفرت کا فیصلہ کر لیں گے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ جو کوئی میت ایسا ہو کہ جس پر مسلمانوں کی اتنی جماعت نماز پڑھتی ہو کہ جن کی تعداد 100 کو پہنچتی ہو اور سب کے سب اس کے حق میں سفارش کریں، یعنی سب دل سے اس کے حق میں دعا کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ایک میں 40 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی کہ لا یشرکون باللہ، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتے ہوں، شرک اکبر بھی نہیں، شرک اصغر سے بھی بچتے ہوں اور شرک خفی سے بھی بچتے ہوں، اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرتے ہوں، یا مسلمانوں میں سے 100 لوگ اللہ کو اس کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لے گا۔ تو اس کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کورونا میں وفات پانے والے جو لوگ ہیں، اب ان کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ نماز جنازہ کا جو مسئلہ ہے اس میں 2 پہلو نکلتے ہیں۔ ایک ہے اس کا حق ادا کرنا، جنازے کا فرض کفایہ کو ساقط کرنا، فرض کفایہ کو ادا کرنا، اور دوسری چیز ہے میت کو ایک فضیلت والا بنانا، میت کے حق میں ایک فضیلت فراہم کرنے کی کوشش کرنا۔ جب ہمارے اور آپ کے اختیار میں یہ چیز نہ ہو، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو اور مریض ہمارے حوالے نہ کیے جاتے ہوں، 2-4 لوگ ہی ہوں، تو وہاں فضیلت والی بات ساقط ہو جاتی ہے، فضیلت والی بات ساقط ہو جاتی ہے کہ اتنے لوگ 40 لوگ اکٹھا نہیں کر پائے، 100 لوگ اکٹھا نہیں ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فضیلت اس میت کے حق میں نہیں لکھی ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس فضیلت سے محروم ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے حوالوں سے بڑی فضیلت والا شخص ہوگا یا بڑی فضیلت والی خاتون ہوگی، اس کے جنازے پہ بڑی تعداد نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بڑا مقرب بندہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس فضیلت کا اگر موقع ملتا ہے تو اسے حاصل کریں، اگر نہیں مل رہا ہے، جیسا کہ لاک ڈاؤن کی یہ صورتحال ہے، تو ایسی صورت میں ہم اور آپ کیا کریں؟ ہم اور آپ صرف فرض ادا کرنے پہ اکتفا کریں، اور فرض جو ہوگا نماز جنازہ، اس پر اگر ایک چھوٹی سی جماعت 4 لوگ 6 لوگ بھی ادا کر لیتے ہیں تو پھر یہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اسے ہر حال میں ادا ہونا چاہیے، جیسے ممکن ہو ویسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تعداد کی فکر نہ کریں، اگر اللہ نے موقع دیا، لوگ فراہم ہو سکے، بر وقت آ گئے الحمدللہ، نہیں آ سکے، چاہے گھر کے قریبی رشتہ دار بھی نہ ہوں، تب بھی وہ نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اور جیسے اس سے پہلے والے ایک آڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بری موت ہے،
یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بری موت ہے. ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نظر میں ایک فضیلت سے یہ بندہ محروم رہا کہ اس کی جنازے میں بہت زیادہ لوگ نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس دیگر فضیلتوں سے نوازا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دوسرے حوالوں سے بڑا ہی محترم اور بڑا ہی جو ہے نیک بندہ شمار کیا جاتا ہوگا. یہ اس بات کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے کورونا کے مریض کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ آپ جان لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے غائبانہ نماز جنازہ کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو بادشاہ تھا، حبشہ کا جو بادشاہ، اس کی وفات حبشہ میں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کو اطلاع دے کر نماز جنازہ ادا کی تھی. ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی ہو، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اسی وجہ سے اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہوا کہ کس کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے. کئی اہل علم کہتے ہیں ہر آدمی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے. کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی آدمی، کوئی جلیل القدر عالم ہو، کوئی بڑا ایسا حکمران ہو یا بڑا شخص ہو جو دین کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوا ہو، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے غائبانہ، جیسے نجاشی مسلمانوں کے حق میں واقع ہوئے تھے. یہ ورنہ عام مسلمان کے اگر وفات ہو تو وہ جو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے وہ کافی ہے. اور بعض اہل علم نے اس سے کے بجائے یہ صورت بتائی کہ اگر ایسا کوئی آدمی ہو کہ جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، یا یہ پتا چلتا ہو کہ اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے کہ نہیں پڑھی گئی پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں، اس کی ظن غالب یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے کہ ایسے علاقے میں یا ایسے حالات میں انتقال ہوا جہاں نماز جنازہ پڑھنے والے کوئی نہیں تھے، تو ایسے کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، دوسروں کی نہیں پڑھی جا سکتی. اب اہل علم کے نزدیک جو قول راجح ہوگا اسی کے مطابق وہ کورونا کے مریض کے سلسلے میں بھی فتویٰ دیں گے. اس سلسلے میں راجح قول واللہ تعالی اعلم یہ ہے، اگر ایک مرتبہ کسی جنازے پر یا 2 مرتبہ 3 مرتبہ سامنے اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی، یعنی میت کو سامنے رکھ کر اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہے تو پھر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے. جنگ موتا میں حضرت جعفر وغیرہ کئی بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی سوائے نجاشی کے، اور نجاشی ایک ایسی سرزمین میں وفات پائے جہاں مسلمان نہیں تھے، تو ظن غالب واللہ عالم یہی لگتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ قول راجح ہوتا ہے تو کورونا کے مرض میں وفات پانے والے انسان کی نماز جنازہ غائبانہ کے سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ غائبانہ نماز کورونا سے وفات پانے والے کی اس وقت پڑھیں جب آپ یہ جانتے ہو کہ ان کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی ہے، یا آپ کو پتا ہو کہ ایسی جگہ وفات پائے ہیں جہاں ظن غالب یہ کہ کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ چھوٹی سی جماعت سے ہی پڑھ چکی ہے، تب پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان کے حق میں دعا کریں. آپ رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے ہیں، غائبانہ پڑھنے کے بجائے ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ نماز جنازہ کے 2 بڑے مقصد ہیں، ایک ان کے حق میں ان کا فرض ادا ہونا اور دوسرا ان کے حق میں دعا کرنا. فرض ادا ہو گیا نماز کے ساتھ ہی جب لوگ موجود ہو کر نماز پڑھ لیے، اب آپ غائب ہیں تو آپ کا نماز جنازہ پڑھنا اب وہ فرض کفایہ کو تو ساقط کر ہی چکا ہے، اب آپ کی نماز محض دعا ہے. اور جب نماز جنازہ مستقل پڑھنے کے سلسلے میں کوئی اور دلیل نہیں ملتی تو بہتر یہ ہے کہ ہم دعا پر ہی بس کر لیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں. تو جو بھی نماز جنازہ چھوٹ گئی آپ کے متعلقین کی، واقف کار لوگوں کی، تو آپ ان کے حق میں دعائے خیر کریں، مغفرت کی دعا کریں، جنت میں داخلے کی دعا کریں، جہنم سے نجات کی دعا کریں، دعائے خیر پر اکتفا کریں، یہ کافی ہے.
یہاں ایک مسئلے کی وضاحت یہ بھی کر دینا ضروری ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ تکلف کرتے ہیں۔ تکلف کیا کرتے ہیں؟ تکلف یہ کرتے ہیں بھائی دنیا کے اندر یہ مرض کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے، لوگ کہاں کہاں سفر کر کے گئے ہیں، پتہ نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو، اس لیے ہم احتیاطاً اپنی مسجد میں یا اپنے گھر میں یا اپنے مقام پر ایسے ہی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر لیں گے۔ شریعت اسلامیہ میں ایسا کرنے کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا ہے یا اتنے مسلمان وفات پائے ہیں اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، تب نماز جنازہ غائبانہ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کر لینا کہ بھئی مرض تو ساری دنیا میں پھیلا ہے، بہت سارے لوگ تو ویسے ہی وفات پائے ہوں گے، پتہ نہیں اب چائنا کے اندر وفات پائے، ویسے بھی وہاں مسلمان بہت کمزور ہیں، اور یورپ میں اٹلی کے اندر آیا ہے، امریکہ میں آیا ہے، پتہ نہیں وہاں مسلمانوں نے ان میں سے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہوگی کہ نہیں، ہم احتیاطاً اپنے طور پر یہاں پڑھ لیں گے تاکہ امت پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، امت کو اگر کسی کے انتقال کا علم ہو اور وہ نماز جنازہ نہ پڑھے تب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوں گے، اگر علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جب ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کی پکڑ ہی نہیں ہے، تو کون سا فرض ساقط کرنے کے لیے لوگ احتیاطاً اپنے طور پہ نماز پڑھیں؟ تو یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے صاف ہونا چاہیے کہ اس طرح نماز جنازہ غائبانہ کا تصور عام کرنا، چاہے اس بیماری میں یا کسی اور بیماری میں، درست نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اتنی باتوں پر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ تو جو مسئلہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں شروع کیا تھا کہ وفات پا جانے والے کے احکام، اس کو ہم نے اس میں آ کر یہاں مکمل کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ